دنیا کی سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان فہم انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ حصہ 1 ہے اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دماغ گھما دینے والی کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب واقعی جدید فلسفے کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ڈیرک پافٹ کی مشہور کتاب ریزنز اینڈ پرسنز۔ ہاں، ریزنز اینڈ پرسنز مطلب دلائل اور اشخاص۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کتنا انوکھا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مطلب پافٹ نے اس میں انسان کی اپنی ذات اور اس کے فیصلوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس پیچیدہ کتاب کے جو مشکل تصورات ہیں ان کو آسان بنا کر پیش کریں۔ جی، تاکہ کوئی بھی معلومات کے بوجھ تلے نہ دبے اور بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے تو اس کتاب کے 2 بڑے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ریزنز پر مبنی ہے، یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ہماری اخلاقیات اور ہمارے عقلی فیصلے کیا ہونے چاہیے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ اور دوسرا حصہ پرسنز پر ہے، یعنی انسان کی شناخت کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہستی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ ملانا ہی پافٹ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پافٹ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہم دراصل کیا ہیں، مطلب ہماری اصل شناخت کیا ہے، ہم یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے فیصلے ہماری ذات کی تعریف سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اس کو ذرا روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک لمبا سفر درپیش ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک نقشہ موجود ہے جسے ہم ریزنز کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ نقشہ بتاتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا خطرناک ہے۔ لیکن اچانک ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں، یعنی ہماری ذات یا پرسنز، وہ ویسی ہے ہی نہیں جیسا ہم سمجھتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے نا؟ مطلب اگر پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایک مضبوط 4x4 جیپ چلا رہے ہیں تو نقشہ ہمیں پتھریلے راستے پہ جانے کا مشورہ دے گا۔ بالکل دے گا۔ لیکن اگر ہمیں اچانک پتہ چلے کہ ہماری گاڑی تو ایک انتہائی نازک سپورٹس کار ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے اس نقشے کو پڑھنے کا پورا طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں، کیونکہ سپورٹس کار کو پہاڑی راستے پہ لے جانا تو بے وقوفی ہوگی۔ بالکل، عقلی طور پر یہ ایک تباہ کن فیصلہ ہوگا۔ آپ کو فوراً اپنا راستہ بدل کر کسی ہموار سڑک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو یعنی پارفٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کی اپنی شناخت کے بارے میں اپنے غلط عقائد کو درست کر لیں تو ہمارے فیصلوں کا نقشہ خود بخود بدل جائے گا۔ 100% درست۔ اور اسی لیے کتاب کا پہلا حصہ انسان کے فیصلوں اور وجوہات پر ہی مبنی ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہم گاڑی سے پہلے اس نقشے کی بات کر رہے ہیں، تو جب فیصلوں کی بات آتی ہے تو انسان کے ہر عمل کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے عام وجہ تو اپنا فائدہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے کتاب میں سیلف انٹرسٹ تھیوری کہا گیا ہے، یعنی اپنے فائدے کا نظریہ۔ بالکل۔ اور بنیادی طور پر یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی باشعور انسان کے لیے سب سے اعلیٰ اور عقلی ہدف یہی ہے کہ اس کی زندگی خود اس کے اپنے لیے بہترین انداز میں گزرے۔ یعنی ہر انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کے اپنے طویل مدتی فائدے میں ہو؟ جی ہاں، اگر 2 راستے موجود ہیں تو عقل کا تقاضا ہے کہ وہ راستہ چنا جائے جس میں انسان کی اپنی فلاح سب سے زیادہ ہو۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص صرف اور صرف یہ سوچے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے اور زندگی کا ہر فیصلہ اسی بنیاد پر کرے، تو کیا یہ نظریہ ہمیں مکمل طور پر خود غرض نہیں بنا دے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ مطلب کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف اپنی ذات کا اسیر ہو کر رہ جائے، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں فلسفے کی دنیا میں اپنے فائدے کا مطلب وہ عام خود غرضی نہیں ہے جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھتا ہے، ان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اس عمل سے اسے خود ایک دلی خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، اپنوں کی خوشی میں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ تو بس پھر ان کی مدد کرنا بھی دراصل اس کے اپنے فائدے کے نظریے کا ہی حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دوسروں کی مدد کرنے سے چونکہ اس کی اپنی زندگی بہتر اور مطمئن گزر رہی ہے، اس لیے وہ اپنے ہی فائدے میں کام کر رہا ہے۔ بالکل۔
یہ نظریہ یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کا حق ماریں، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کی خوشی دوسروں کی بھلائی سے جڑ چکی ہے تو ان کی بھلائی کرنا ہی آپ کا ذاتی فائدہ ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ زاویہ ہے، لیکن کیا یہ سکون بھی ایک طرح کا سودا نہیں ہو گیا؟ سودا کیسے؟ مطلب اگر میں اپنی والدہ کی خدمت صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے مجھے ذہنی سکون ملتا ہے، تو کیا میں ان کی خاطر کچھ نہیں کر رہا، صرف اپنے سکون کی خاطر کر رہا ہوں؟ یہ بظاہر تھوڑا حسابی لگ سکتا ہے، لیکن نظریے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ روبوٹ کی طرح حساب کتاب کر کے محبت کریں۔ ہاں، وہ تو عجیب ہو جائے گا۔ مقصد صرف اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کی اپنی فلاح ان لوگوں کی فلاح سے جڑ چکی ہے۔ صحیح سمجھ گیا۔ خیر، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ انسان کو اپنے طویل مدتی فائدے کے لیے ہی کام کرنا چاہیے، تو اگلا سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کا فائدہ یا بہترین زندگی ہے کیا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس نے فلسفیوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے۔ مطلب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ میری زندگی واقعی بہترین گزر رہی ہے؟ اور اسی جگہ پافٹ کی کتاب ہمیں سوچنے کے نئے زاویے دیتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کتاب میں 3 اہم نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ 3 مختلف نظریات؟ جی، اور یہ تینوں نظریات ہمیں زندگی کے بارے میں بالکل مختلف فیصلے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا نظریہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا ہے ہیڈونسٹک تھیوری، جسے ہم خوشی پر مبنی نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ خوشی پر مبنی نظریہ۔ تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بس مزہ کرنا چاہیے؟ بنیادی اصول یہی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خوشی، لطف اور سکون ہو، اور سب سے کم تکلیف یا دکھ ہو۔ یعنی تکلیف کا وجود، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، وہ ایک برا تجربہ ہے۔ بالکل، آپ کے احساسات جتنے مثبت ہوں گے، زندگی اتنی ہی کامیاب ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک انسان کے لیے سب سے عقلی فیصلہ تو یہ ہوگا کہ وہ روزانہ پیزا کھائے، صوفے پر لیٹ کر فلمیں دیکھے اور ورزش کرنے یا کام پر جانے کی تکلیف سے بالکل بچے۔ اگر صرف آج کی خوشی کو دیکھا جائے تو شاید ایسا ہی لگے۔ کیونکہ محنت میں تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، لیکن اس نظریے میں وقت کا دورانیہ بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر وہ شخص روزانہ پیزا کھائے گا تو چند سال بعد اسے دل کی بیماری ہو جائے گی اور وہ ہسپتال میں شدید تکلیف میں ہوگا۔ اوہ، ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو چونکہ یہ نظریہ مجموعی طور پر سب سے کم تکلیف چاہتا ہے، اس لیے طویل مدتی حساب سے پیزا کھانا اور ورزش نہ کرنا ایک غیر عقلی فیصلہ بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ بتائیے۔ اگر ہم صرف خوشی کے حصول اور تکلیف سے بچنے کو ہی زندگی کا مقصد مان لیں تو ہم ان لوگوں کے اعمال کو کیسے سمجھیں گے جو جان بوجھ کر تکلیف کا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ کی مراد کن لوگوں سے ہے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ جو میراتھن دوڑتے ہیں، یا وہ سائنسدان جو ایک ویکسین بنانے کے لیے برسوں تک اپنی نیندیں اڑا دیتے ہیں، یا والدین جو بچوں کی خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ تو خوشی کے نظریے کے مطابق تو یہ تمام لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی میں خود تکلیف شامل کر رہے ہیں۔ بالکل، اسی خامی کو دور کرنے کے لیے پارفٹ دوسرا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسے ڈیزائر فلفلمنٹ تھیوری یعنی خواہشات کی تکمیل کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ خواہشات کی تکمیل، نام سے تو لگ رہا ہے کہ جو دل کرے وہ مل جائے۔ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ خوشی یا تکلیف اصل پیمانہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی اہم خواہشات پوری ہوں، چاہے ان کے پورے ہونے سے فوری خوشی ملے یا نہ ملے۔ جی بالکل، انسان کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر میری کوئی خواہش پوری ہو تو مجھے تو لازماً خوشی ملنی چاہیے نا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی خواہش پوری ہو جائے لیکن وہ پھر بھی خوش نہ ہو اور یہ نظریہ اسے کامیاب مانے؟ جی ہاں، پارسٹ اس کے لیے ایک بہت طاقتور مثال استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک مصنفہ ہے جس کا نام ہم کیٹ رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیٹ۔ اب کیٹ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھے جو ادب کا شاہکار ہو۔ صحیح، ہر لکھاری کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتی ہے، وہ اپنے دوستوں سے کٹ جاتی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ شدید تھکن کا شکار ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لیتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران وہ شدید اذیت میں ہے۔ اچھا، اور پھر آخرکار وہ کتاب مکمل کر لیتی ہے؟ جی، کتاب مکمل ہو جاتی ہے اور واقعی ایک شاہکار بنتی ہے۔
تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ذرا دونوں نظریات کے آئینے میں اس کا جائزہ لیں۔ اگر ہم پہلے نظریے کے مطابق دیکھیں، یعنی خوشی کے نظریے کے مطابق، تو اس کے مطابق تو کیٹ نے اپنا بہت نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہے، اس کی زندگی سے راحت چھن گئی ہے۔ بالکل، وہ شدید نقصان میں ہے۔ لیکن اگر ہم خواہشات کی تکمیل کے نظریے سے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ پھر تو کیٹ اپنے سب سے بڑے فائدے میں ہے، ایگزیکٹلی۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی خواہش یعنی شاہکار کتاب کا لکھا جانا پوری ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نظریے کے نزدیک تکلیف اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ کیٹ کے نزدیک کتاب کا مکمل ہونا اس کے اپنے ذہنی سکون سے زیادہ اہم تھا۔ تو اس نے لاشعوری طور پر خوشی پر خواہش کو ترجیح دی۔ بالکل، اور اس نظریے کے مطابق اس کی زندگی بہترین گزری کیونکہ اس نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتی تھی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی ایک انسان رو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن فلسفیانہ طور پر وہ کامیاب ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس نے اپنی منزل پالی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس نظریے میں کوئی خرابی نہیں؟ خرابی کیسی؟ مطلب کیا ہو اگر میری خواہش ہی کوئی ایسی چیز ہو جو میرے لیے انتہائی بری ہو، یا اگر میری خواہش پوری ہو لیکن کسی بڑے دھوکے کی بنیاد پر؟ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں تیسرا نظریہ میدان میں آتا ہے۔ اچھا، تیسرا نظریہ کون سا ہے؟ اسے ہم آبجیکٹیو لسٹ تھیوری یا حقیقی اچھی چیزوں کی فہرست کا نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی اچھی چیزوں کی فہرست، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ پہلے دونوں کو مسترد کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہ تو محض خوشی کا احساس سب کچھ ہے اور نہ ہی محض اندھی خواہش کا پورا ہونا۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ کچھ چیزیں مروزی طور پر یعنی حقیقت میں انسان کے لیے اچھی یا بری ہوتی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ انسان ان کی خواہش کرتا ہے یا نہیں۔ معروضی طور پر اچھی چیزیں؟ یعنی کوئی ایسی آفاقی فہرست موجود ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوتی ہے؟ جی، اس نظریے کے مطابق علم حاصل کرنا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا اور سچے رشتے بنانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں ایک انسان کے لیے اچھی ہیں۔ اور بری چیزیں کون سی ہیں؟ بری چیزوں میں دھوکہ کھانا، آزادی چھن جانا یا عزت نفس مجروح ہونا شامل ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک بہت بڑے دھوکے میں زندگی گزار رہا ہو اور اسے کبھی اس دھوکے کا علم ہی نہ ہو اور وہ ساری زندگی خوش رہے، تو کیا آپ کی نظر میں اس کی زندگی اچھی تھی؟ مطلب اگر وہ خوش تھا تو کیا اس کی زندگی کو برا کہا جا سکتا ہے؟ پارفٹ اس تصور کو توڑنے کے لیے ایک بہت گہری اور دل دہلا دینے والی مثال پیش کرتے ہیں۔ کون سی مثال؟ فرض کریں ایک شخص کو کسی وجہ سے اس کے ملک سے جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش اور مقصد اس کے بچوں کی کامیابی تھی، لیکن اب جلا وطنی کے بعد اس کا اپنے بچوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ جی، اب وہ شخص ایک دور دراز ملک میں بیٹھا یہ فرض کر کے ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے بچے بہت کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لا علم ہے لیکن خوش ہے۔ اب فرض کریں کہ حقیقت میں اس کے بچے زندگی میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، وہ برباد ہو چکے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ لیکن اس جلا وطن شخص تک یہ خبر کبھی نہیں پہنچتی اور وہ اسی خوش فہمی میں انتقال کر جاتا ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہیں۔ صحیح۔ اب بتائیے کیا اس شخص نے واقعی ایک بہترین زندگی گزاری؟ اگر ہم خوشی کے نظریے کو مانیں تو یقیناً اس نے بہترین زندگی گزاری، وہ کیسے؟ کیونکہ اسے تو کبھی دکھ کا احساس ہی نہیں ہوا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ حقیقت کیا ہے، اس لیے اس کی خوشی میں کوئی خلل نہیں آیا۔ بالکل صحیح، لیکن حقیقی اچھائی کا نظریہ اور خواہشات کی تکمیل کا نظریہ کیا کہے گا؟ میرا خیال ہے وہ کہیں گے کہ اس کی زندگی ایک بہت بڑے المیے کا شکار ہوئی۔ بالکل، کیونکہ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ناکام ہو گیا، تو چاہے اسے اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، حقیقت میں اس کی زندگی بدتر ہو گئی۔ یعنی سچائی اور حقیقت کی اپنی ایک قدر ہے۔ ایک سراب میں ملنے والی خوشی حقیقت پر قائم خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی، دھوکہ کھاتے رہنا بذات خود ایک بہت بڑا نقصان ہے، چاہے آپ کو اس دھوکے کا علم ہو یا نہ ہو۔ یہ مثال تو واقعی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان صرف احساسات کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کی بھی پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، ہم سچائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا فلسفیانہ بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے اب 3 مختلف نظریات ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ صرف خوشی اہم ہے،
دوسرا کہتا ہے کہ خواہش کا پورا ہونا اہم ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ حقیقت اہم ہے، چاہے خوشی اور خواہش دونوں قربان ہو جائیں۔ بالکل، یہ تینوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ تو جب یہ تینوں نظریات آپس میں اتنے متصادم ہیں تو ہم روزمرہ کی زندگی میں فیصلے کیسے کریں؟ کوئی مثال دے؟ مثال کے طور پر آج رات میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ لیکن کل میرا ایک انتہائی اہم امتحان ہے جس کے لیے مجھے آج رات گھر بیٹھ کر کوئی معلوماتی کتاب پڑھنی چاہیے یا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تو واقعی ایک بہت عملی مثال ہے، ہم سب اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں۔ تو اگر میں پارٹی میں جاتا ہوں تو میں وقتی خوشی کے نظریے پر عمل کر رہا ہوں نا؟ بالکل، آپ کو وقتی سکون اور مزہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر میں اس مزے کو قربان کر کے کمرے میں بند ہو کر کتاب پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو شاید آپ خواہشات کی تکمیل یعنی ڈگری حاصل کرنے کی خواہش پر عمل کر رہے ہیں، یا پھر حقیقی اچھائی کے نظریے پر کہ علم حاصل کرنا ایک معروضی سچائی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر یہ نظریات مجھے الگ الگ سمتوں میں کھینچتے ہیں تو پارفٹ کے نزدیک ہم زندگی کیسے گزاریں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں پافٹ ان تمام نظریات کے درمیان ایک مشترکہ سچائی تلاش کرتے ہیں۔ مشترکہ سچائی یعنی ان میں کچھ کامن بھی ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کو مکمل طور پر درست اور باقیوں کو مکمل طور پر غلط ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ان کے درمیان ایک ایسا دائرہ موجود ہے جہاں یہ تینوں آپس میں متفق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ مشترکہ سچائی کیا ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام نظریات اس بات پر متفق ہیں کہ خوشی، لطف اور راحت ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور تکلیف اور دکھ زندگی کو بدتر بناتے ہیں۔ جی، آپ چاہے تیسرے نظریے یعنی حقیقی اچھائی کو ہی کیوں نہ مانتے ہوں، اس فہرست میں ایک لازمی چیز خوشی بھی شامل ہے۔ ہاں، کوئی بھی نظریہ یہ تو نہیں کہتا کہ بلا وجہ کی تکلیف ایک اچھی چیز ہے۔ بالکل، اس لیے خوشی کا حصول ہر حال میں سچائی کا کم از کم ایک حصہ ضرور ہے۔ صحیح۔ اور کیا ان میں کوئی اور بات بھی مشترک ہے؟ جی، ایک اور بہت اہم بات مشترک ہے۔ تمام نظریات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کے تمام حصوں کو برابر اہمیت دینی چاہیے۔ یعنی صرف آج کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ بالکل، یہ عقل کے خلاف ہے کہ انسان صرف آج کی خوشی کو دیکھے اور کل کی بڑی تکلیف کو نظر انداز کر دے۔ ہاں، ایک عقلی انسان تو اپنے آج اور کل دونوں کو ایک جیسی اہمیت دے گا نا؟ جی، صرف آج کے وقتی مزے کے لیے کل کے بڑے نقصان کو دعوت دینا ان تینوں نظریات کے مطابق ایک غیر عقلی فیصلہ ہے۔ تو مطلب اگر میں آج رات پارٹی میں جا کر کل کا امتحان فیل کر دوں تو تینوں نظریات کے مطابق میں نے بیوقوفی کی؟ بالکل، آپ نے اپنا نقصان کیا۔ زبردست۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے ڈیرک پارفٹ کی کتاب کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریزنز اور پرسنز کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہاں، وہ نقشے اور گاڑی والی مثال سے۔ اور پھر ہم نے اپنے فائدے کا نظریہ اور اس کے 3 مختلف زاویوں پر بات کی، یعنی خوشی، خواہش اور معروضی سچائی۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح یہ سب نظریات مل کر ہماری زندگی کے فیصلوں کو شکل دیتے ہیں جو ہم شعوری یا لاشعوری طور پر کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ سیکھی کہ ان تمام نظریات میں چھپی ہوئی مشترکہ سچائی ہمیں ایک واضح سمت فراہم کرتی ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم سیلف ڈیفیٹنگ تھیوریز یعنی وہ نظریات جو خود کو نقصان پہنچاتے ہیں ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے بعض اوقات انسان اپنے ہی فائدے کا سوچتے سوچتے اپنا سب سے بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کریں، میں ایک نیا اور فکر انگیز سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو پارفٹ کے ان تصورات سے ہی جڑا ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر اپنے فائدے کا نظریہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کے یعنی مستقبل کے فائدے کا بھی سوچنا چاہیے، تو ذرا سوچیں کہ ایک 20 سالہ نوجوان کی خواہشات اور اقدار ایک 60 سالہ بزرگ کی اقدار سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، عمر کے ساتھ انسان کتنا بدل جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں تو دراصل ہم اپنے اندر موجود کس انسان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے واہ! آج والے انسان کی یا اس انسان کی جو ہم 40 سال بعد بننے والے ہیں جسے شاید آج ہم پہچانتے بھی نہیں؟ واقعی یہ تو بہت کمال کا سوال ہے۔ کیا ہم مستقبل کے اس اجنبی شخص کی خواہشات کو
آج کے انسان کی خوشی پر قربان کر سکتے ہیں؟ اس الجھن کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دنیا کی سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان فہم انداز میں سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ حصہ 2 ہے۔ ہم سب نے اکثر یہ سنا ہے یا محسوس کیا ہے کہ ریت کو مٹھی میں جتنا زور سے پھینچا جائے وہ اتنی ہی تیزی سے انگلیوں کے درمیان سے پھسلتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ انسانی مفاد اور خود غرضی بھی بالکل اسی ریت کی طرح کیوں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی ہے۔ مطلب ہم عموماً یہی مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر، خاص طور پر اپنے ذاتی فائدے پر، جتنی مضبوط گرفت رکھی جائے گی، کامیابی اتنی ہی یقینی ہوگی۔ لیکن انسانی نفسیات اور فلسفے میں نتائج اکثر اس سوچ کے بالکل برعکس نکلتے ہیں۔ بالکل، اور اسی تضاد کو ہم نے پچھلے حصے میں تھوڑا سا چھیڑا بھی تھا۔ یاد رہے کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے ڈیرک پارفیٹ کی مشہور کتاب ریزنز اینڈ پرسنز کا تعارف پیش کیا تھا اور سیلف انٹرسٹ تھیوری یعنی اپنے مفاد کے نظریے کے بنیادی خد و خال کو سمجھا تھا۔ جی، وہ نظریہ سادہ الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کی اپنی ذات کے لیے سب سے بہتر ہو۔ صحیح۔ تو آج کا موضوع اس سے کئی قدم آگے کی چیز ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اپنا فائدہ سوچنے کی حد سے بڑھی ہوئی کوشش الٹا نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ پرفیکٹ ان نظریات کو سیلف ڈیفیٹنگ تھیاریز کا نام دیتا ہے، اور یہی اس کتاب کا وہ مقام ہے جہاں قاری کا ذہن الجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ بظاہر سیلف ڈیفیٹنگ تھیوری کا تصور ہی ایک تضاد لگتا ہے۔ مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نظریہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ اسی انسان کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہاں، یہی تو اصل سوال ہے۔ پارفٹ بہت باریک بینی سے یہ واضح کرتا ہے کہ ایک نظریہ اس وقت سیلف ڈیفیٹنگ یا خود شکن کہلاتا ہے جب اس پر سختی سے عمل کرنے کے نتیجے میں وہ بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے جس کے لیے وہ نظریہ اپنایا گیا تھا، اور اس کے اندر ایک خاص قسم ہے جسے وہ انڈائریکٹلی سیلف ڈیفیٹنگ کہتا ہے۔ اچھا، یہ انڈائریکٹلی سیلف ڈیفیٹنگ اصطلاح تھوڑی تکنیکی لگ رہی ہے۔ کیا ہم اس کو کسی ایسی روزمرہ صورتحال سے جوڑ سکتے ہیں جس کا ہم سب کو تجربہ ہوتا ہے؟ بالکل، اس کو ہم ایک بہت ہی عام انسانی تجربے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دراصل وہ صورتحال ہے جب کوئی انسان بظاہر اپنے فائدے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا حتمی نتیجہ اس کی توقعات اور اصل مفاد کے بالکل الٹ نکلتا ہے۔ وہ بظاہر کوئی تکنیکی غلطی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی وہ شدید کوشش ہی اس کے مقاصد کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ مجھے اس سے نیند والی مثال یاد آ رہی ہے۔ تو کیا ہم اس کی مثال نیند کے عمل سے لے سکتے ہیں؟ فرض کریں کہ ایک شخص کو اگلی صبح ایک انتہائی اہم میٹنگ کے لیے بیدار ہونا ہے۔ بالکل درست۔ تو اس کا ذاتی مفاد اس وقت واضح طور پر اسی چیز میں ہے کہ وہ جلد از جلد سو جائے۔ اب وہ شخص بستر پر لیٹ کر زبردستی خود کو سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتا ہے، اپنے ذہن کو حکم دیتا ہے کہ اسے ہر حال میں سونا ہے۔ لیکن نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ نیند سے اور دور ہو جاتا ہے۔ جی، وہ شخص نیند پر جتنی زیادہ توجہ دیتا ہے اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ چوکنا ہوتا جاتا ہے اور نیند اس سے اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ پارفٹ کی کتاب میں بھی بالکل اسی قسم کی منطق پیش کی گئی ہے۔ جب انسان کا سارا دھیان صرف اس بات پر ہو کہ اس کا اپنا فائدہ کس چیز میں ہے، تو وہ کیفیت اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ یعنی وہ خوشی یا سکون براہ راست پکڑا نہیں جا سکتا؟ جی، نفسیات میں اس کو خوشی کی تلاش کا تضاد بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جسے براہ راست ہدف بنا کر پکڑا جا سکے۔ یہ تو دیگر بامقصد کاموں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک ذیلی کیفیت ہے۔ لہٰذا صرف اپنے مفاد کو براہ راست ہدف بنانا اکثر انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اچھا، نیند والی بات تو بالکل سمجھ آ گئی۔ ارادہ جتنا سخت ہوگا، نتیجہ اتنا ہی الٹ نکل سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اصول ان بڑے فیصلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جہاں پیسوں یا کریئر کا مفاد جڑا ہو؟ کتاب میں چوری اور ایمانداری کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟
پارفارٹ اس کی وضاحت ایک ایسے شخص کی فرضی کہانی سے کرتا ہے جو مکمل طور پر سیلف انٹرسٹ تھیوری کو مانتا ہے۔ اب وہ حساب لگاتا ہے کہ اگر وہ چوری کرے اور پکڑا نہ جائے تو اس میں اس کا بے پناہ فائدہ ہے۔ راتوں رات اور بغیر کسی محنت کے دولت مل جائے گی۔ بالکل، بظاہر وہ اپنے مفاد کی خاطر ایک انتہائی منطقی اور نفع بخش قدم اٹھاتا ہے، لیکن زمینی حقائق کیا بتاتے ہیں؟ چوری کرنے والا بالآخر پکڑا جاتا ہے اور اسے لمبی قید اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح اس کا وہ عمل جو خالصتاً اپنے فائدے کے لیے کیا گیا تھا اسی کے خلاف ہو گیا۔ جی، اس کی پوری زندگی کی تباہی کا سبب بن گیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک منطقی خامی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ واقعی اس نظریے کی خرابی ہے یا محض اس چور کی نااہلی؟ میرا مطلب ہے اگر وہ دنیا کا سب سے شاطر چور ہوتا اور کوئی ایسا طریقہ نکال لیتا کہ کبھی پکڑا ہی نہ جاتا، تب تو وہ نظریہ 100% کامیاب تھا۔ تو کیا ہم ایک برے چور کی ناکامی پر پورے نظریے کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری اور تنقیدی سوچ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیرک پارفٹ خود بھی اسی نقطہ نظر کی تائید کرتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، پارفٹ تسلیم کرتا ہے کہ یہ صورتحال دراصل نظریے کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کی عملی نااہلی ہے جسے وہ ایکشن فیلئر کہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ لوگ جو شدت سے سیلف انٹرسٹ تھیوری کو مانتے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ ایک انتہائی خود غرض انسان ایمانداری کی تلقین کیوں کرے گا؟ ایمانداری تو اخلاقیات کا حصہ ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد کوئی عظیم اخلاقی مقام حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ خطرے اور انعام کا ریاضیاتی حساب لگاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایمانداری انسان کو جیل جانے اور اپنی جمع پونجی گنوانے کے بڑے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ صحیح، یعنی وقتی خود غرضی لمبے عرصے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس لیے ایک انتہائی خود غرض شخص بھی محفوظ زندگی گزارنے کے لیے ایماندار رہنے کو ہی ترجیح دے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظاہری خود غرضی نقصان دہ ہوتی ہے۔ چور کی مثال تو واضح ہے کیونکہ وہاں عملی غیر قانونی تھا، لیکن اگر کوئی شخص قانونی اور اچھا کام کر رہا ہو اور اس کی نیت صرف اپنا ذاتی آرام ہو تو کیا وہاں بھی یہ نظریہ ناکام ہوگا؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں پارفٹ کا فلسفہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف اعمال کا نہیں بلکہ ہماری اندرونی نیتوں کا بھی ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے وہ کیٹ نامی ایک مصنفہ کی بہت فکر انگیز مثال پیش کرتا ہے۔ ہاں، کیٹ والی مثال۔ میرے نوٹس میں دیکھا تھا کہ یہ مثال اس بحث کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ ذرا اس پر تفصیل سے بات کریں۔ فرض کریں کیٹ کی زندگی کا سب سے بڑا جنون بہترین کتابیں لکھنا ہے۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ وہ اپنے کام میں غرق ہو جاتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتی ہے اور اکثر اوقات شدید تھکن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ تکلیف میں ہے، وہ اپنے کام کی خاطر اپنا سکون قربان کر رہی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اسے سیلف انٹرسٹ تھیوری کے ترازو میں تولیں تو یہ تھکن اس کی ذاتی خوشی کے بالکل خلاف ہے۔ تو اگر وہ خالص خود غرض ہوتی اور صرف اپنا آرام چاہتی تو وہ یہ روٹین ترک کر دیتی نا؟ جی، وہ کم محنت کرتی اور پرسکون زندگی گزارتی۔ لیکن پارفٹ یہاں رک کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر کیٹ واقعی ایسا کرتی تو کیا ہوتا؟ میرے خیال میں اس کا فن زوال کا شکار ہو جاتا۔ بالکل، اس کا لکھنے کا کام اس کے لیے انتہائی بورنگ اور بے مزہ ہو جاتا۔ وہ ایک عام سی مصنفہ بن کر رہ جاتی اور یہ بوریت اسے موجودہ تھکن سے بھی زیادہ بھیانک ناخوشی میں مبتلا کر دیتی۔ یعنی اپنا وقتی آرام چننے کا فیصلہ اسے طویل المدتی ذہنی کرب میں دھکیل دیتا؟ جی، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت انسان کی تخلیقی تسکین اور اس کا جسمانی آرام اکثر آپس میں ٹکراتے ہیں۔ یہ بات آج کے دور کے جدید مسائل کے بالکل عین مطابق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ کلچر میں لوگ صرف بونس یا وقتی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں اور جلدی برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو کسی اولمپک ایتھلیٹ کی طرح ہے۔ ایک ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے اپنے جسم کو سخت ٹریننگ سے گزارتا ہے۔ اگر وہ صبح اس آرام دہ بستر میں سوتے وقت صرف اپنے فوری آرام کا سوچے تو وہ کبھی چیمپئن نہیں بن سکتا۔ کیا خوبصورت تقابل پیش کیا ہے آپ نے۔ پافٹ کا استدلال بھی یہی ہے کہ کیٹ کا وہ شدید جذبہ جو اسے وقتی تھکن دیتا ہے، دراصل وہی جذبہ اسے ایک گہری خوشی اور اطمینان بھی فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ تو بہترین نتائج کے لیے بعض اوقات اپنے خود غرضی کے جذبے کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ جی، اگر وہ اپنے اس جنون کو دبا دے تو اس کی زندگی مکمل طور پر بے معنی ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ نظریہ جو انسان کو مسلسل کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنا وقتی آرام سوچو، وہ خود اپنے ہی خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسے ہی انڈائریکٹلی سیلف ڈیفیٹنگ کہتے ہیں۔ زبردست۔ کیٹ اور ایتھلیٹ کی مثالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انفرادی سطح پر خالص خود غرضی نقصان دہ ہے، لیکن یہ سب ایک فرد کی ذات تک محدود تھا۔ جب سماجی تعلقات کی بات آتی ہے تب یہ نظریہ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور پارفٹ نے اس کا جواب ایک بہت ہی ڈراماٹک اور مشہور مثال سے دیا ہے، جسے عام طور پر صحرا میں اجندی کی مثال کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ ایک شخص رات کے وقت کسی ویران اور خطرناک صحرا میں پھنس گیا ہے۔ گاڑی خراب ہو چکی ہے، پانی ختم ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ تو کسی کے لیے بھی شدید بے بسی کا مقام ہوگا۔ بالکل، اور پھر خوش قسمتی سے اسے ایک اور گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ایک مکمل اجنبی سوار ہے۔ یہ شخص اس کی منت کرتا ہے کہ وہ اسے شہر پہنچا دے، اور بدلے میں ایک بہت بڑے مالی انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو فطری رد عمل ہے۔ جان بچانے کے لیے انسان کوئی بھی وعدہ کر گزرتا ہے۔ لیکن اب اس تجربے میں پافٹ تو دو شرائط عائد کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صحرا میں پھنسا ہوا یہ شخص مکمل طور پر شفاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی اپنے ارادوں کو چھپا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں سوچئے، اگر وہ شخص اتنا ہی خود غرض ہے تو کیا وہ ایک بہترین اداکار نہیں بن جائے گا جو دنیا کو دھوکہ دے سکے؟ وہ شفاف کیوں رہے گا؟ یہ زبردست سوال ہے، لیکن یہاں ارتقائی نفسیات اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارا دماغ دھوکے بازوں کو پہچاننے کے لیے بہت سینسٹیو بن چکا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر چہرے کے ننھے تاثرات پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مائکرو ایکسپریشنز جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، ایک خالص خود غرض انسان جس کے دل میں صرف اپنا فائدہ ہو، وہ کتنی ہی اداکاری کر لے، وہ اس قدرتی سچائی کی نقل نہیں اتار سکتا۔ اس کی جھوٹی مسکراہٹ بے نقاب ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے پرفیکٹ کی شرط ہے کہ وہ شخص نفسیاتی طور پر شفاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات معقول لگ رہی ہے۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں سے مل کر وہ گٹ فیلنگ آتی ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، تو دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ ہر حال میں صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اس کا ذرا سا بھی ذاتی نقصان ہو۔ اچھا۔ اب ذرا اس پورے منظرنامے کو انجام تک لے کر جائیں۔ جب وہ اجنبی اسے بحفاظت شہر پہنچا دے گا تو کیا اس شخص کے مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ لاکھوں روپے انعام دے؟ یقینی طور پر نہیں۔ شہر پہنچ کر تو اس کی جان بچ چکی ہوگی۔ اب پیسے دینا تو اس کے سراسر مالی نقصان میں ہوگا۔ خالص خود غرضی تو اسے یہی کہے گی کہ وہ پیسے دیے بغیر وہاں سے نکل جائے۔ بالکل ٹھیک، اور چونکہ وہ کبھی اپنے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وہ دل میں جانتا ہے کہ شہر پہنچ کر وہ وعدہ توڑ دے گا۔ اب ان دونوں شرائط کو ملائیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ دھوکہ دے گا اور وہ شفاف بھی ہے۔ جی ہاں، جب وہ گڑ گڑا کر انعام کا وعدہ کر رہا ہوگا تو وہ اجنبی اس کے چہرے سے صاف پڑھ لے گا کہ یہ شخص شہر پہنچ کر مکر جائے گا۔ تو کیا اجنبی اس پر اعتبار کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اجنبی اسے وہیں اس خطرناک صحرا میں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا انجام ہے۔ یہاں تو خالص خود غرض ہونے کی وجہ سے اس کی جان ہی چلی گئی۔ بالکل، یہی وہ فیصلہ کن مقام ہے جہاں سیلف انٹرسٹ تھیوری مکمل طور پر بے نقاب ہو جاتی ہے۔ پارفٹ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ شخص حقیقت میں ایک قابل اعتبار انسان ہوتا تو اس کے چہرے پر ایک قدرتی سچائی ہوتی، اور پھر اجنبی اس کی ایمانداری دیکھ کر اس پر اعتبار کرتا اور اسے شہر لے جاتا۔ جی، یوں اس شخص کی جان بچ جاتی۔ اس سارے واقعے سے حیران کن نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان کی بقا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اسی بات میں ہے کہ وہ اندر سے خود غرض نہ ہو۔
اگر کوئی ہمیشہ صرف اپنا فائدہ سوچے گا تو لوگ اس کی فطرت بھانپ لیں گے اور معاشرہ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے شاندار خلاصہ ہے۔ پورفڈ یہی کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کی زندگی کا اکلوتا مقصد یہ ہو کہ وہ کبھی قربانی نہیں دے گا تو حقیقت میں اس کی زندگی بدترین اور تنہا ہو جائے گی۔ انسانی معاشرے کا پورا ڈھانچہ اعتبار پر کھڑا ہے۔ تو اگر ہم اس فکری سفر کو سمیٹیں تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف اپنے فائدے کو دیکھنا ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ ہم نے نیند اور گیٹ کی مثالوں سے سمجھا کہ تخلیقی تسکین اور بڑے مقاصد کے لیے اپنے فوری آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر صحرا میں پھنسے شخص کی کہانی سے یہ سبق ملا کہ سماجی تعلقات اور بقا کے لیے قابل اعتبار ہونا کتنا ضروری ہے۔ خوشی اور محبت عموماً تبھی پروان چڑھتے ہیں جب انسان خالص خود غرضی سے باہر نکل کر سوچتا ہے۔ یعنی انسان کا ذہن کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے کہ ہر وقت نفع اور نقصان کے ہند سے جمع تفریق کرتا رہے۔ بعض اوقات آپ کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر وقتی نقصان لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی آپ کو ایک کامیاب انسان بناتے ہیں۔ بالکل، ہم جذبات اور اعتماد کے ایک حساس تانے بانے سے جڑے ہیں۔ آپ زندگی کے ہر رشتے کو ترازو میں تول کر نہیں نبھا سکتے۔ واقعی آج کی اس گفتگو نے ذہن کے کئی بند دریچے کھول دیے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سننے والوں کے ذہنوں کے لیے ایک بہت ہی چپتا ہوا فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے مان لیا کہ ایماندار اور قابل اعتماد ہونا خود غرضی سے بہتر حکمت عملی ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا انسانی معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا نہیں ہے جو درحقیقت انتہائی شاطر ہیں مگر وہ لمبے عرصے تک اچھے انسان ہونے کا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص برسوں تک دنیا کو دھوکہ دے کر اپنا اعتبار قائم رکھے اور پھر بالکل صحیح وقت آنے پر جب سب سے بڑا فائدہ سامنے ہو وہ اپنا اصلی چہرہ دکھا کر اپنا مفاد نکال لے؟ یا پھر جیسا کہ ہم نے مائکرو ایکسپریشنز کی بات کی، انسانی جذبات اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ وہ مصنوعی مسکراہٹ آخر کار بے نقاب ہو ہی جاتی ہے؟ کیا سچائی دیر سویر سامنے آ ہی جاتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا سیلف انٹرسٹ تھیوری ہمیں ہمیشہ خود غرض بننے کا کہتی ہے یا نہیں۔ ذرا تصور کیا جائے، رات کا پچھلا پہر ہے اور ایک خطرناک ڈاکو گھر میں گھس آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ دھمکی دے رہا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل ہے۔ اب ذرا سوچیں، اس صورتحال میں جان بچانے کا سب سے معقول سب سے عقل مندانہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہی کہے گا کہ مزاحمت نہ کی جائے یا کوئی منطقی حل نکالا جائے۔ ہاں، لیکن کیا ہو اگر جان بچانے کا واحد راستہ یہ ہو کہ انسان جان بوجھ کر اپنی مرضی سے بالکل پاگل ہو جائے؟ ارے یہ تو بظاہر سراسر بے وقوفی لگتی ہے ماں۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آج ہم جس پہلو پر بات کرنے والے ہیں وہ عقل اور بے وقوفی کے ان روایتی پیمانوں کو بالکل الٹ کر رکھ دے گا۔ یہ حصہ 3 ہے۔ علمی اور سائنسی کتابوں کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، اور یہ بحث بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل۔ تو پچھلے حصے میں اگر یاد ہو تو ہم نے سیلف ڈیفیٹنگ یعنی خود کو ناکام بنانے والے نظریات کو سمجھا تھا۔ صحیح، کہ کیسے کچھ اصولوں پر سختی سے عمل کرنا اپنے ہی مقاصد کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔ اور آج کا مطالعہ اسی بحث کو ایک قدم آگے لے کر جاتا ہے۔ آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا سیلف انٹرسٹ تھیوری یعنی نظریہ مفاد ذات ہمیں ہمیشہ سیلف ڈینائنگ یا کبھی قربانی نہ دینے والا بننے کا کہتی ہے؟ یعنی کیا اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ ہر حال میں خود غرض رہنا ہی اصل عقل مندی ہے؟ جی بالکل۔ تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں ذرائع کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ تو بتائیں، یہ نظریہ دراصل کہتا کیا ہے؟ اچھا، تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے فلسفیوں کو الجھائے ہوئے ہے۔ ہم عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عقل مندی اور خود غرضی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی اپنا نقصان نہ ہونے دے۔ بالکل، لیکن جب ہم انسانی رویوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کتابوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جس نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں
اس کی بنیاد اس سوال پر ہے کہ انسان کو آخر کرنا کیا چاہیے۔ یہ نظریہ بڑی سادہ سی بات کہتا ہے۔ اچھا، کیا بات کہتا ہے؟ یہی کہ انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور جو نقصان دہ ہو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہی اصل مقصد ہے۔ ایک منٹ، یہاں پر ذرا رکتے ہیں۔ اگر نظریہ یہ کہتا ہے کہ وہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے، تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں بنتا کہ انسان خالص خود غرض بن جائے؟ نہیں، ضروری تو نہیں۔ مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے خاندان سے یا دوستوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ان کی خوشی کے لیے اپنی نیند یا پیسہ قربان کر دیتا ہے، تو کیا یہ نظریہ اس شخص کو بے وقوف قرار دے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ بظاہر تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور دوسروں کا فائدہ سوچ رہا ہے۔ تو کیا یہ نظریہ ہمیں صرف وہ شخص بننے کو کہتا ہے جو کبھی قربانی نہ دے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو اس نظریے کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ مفاد ذات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے محبت نہ کریں یا ان کا خیال نہ رکھیں۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دراصل انسانی نفسیات اس طرح کام کرتی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی خوشی ہماری اپنی خوشی کا حصہ بن جاتی ہے۔ صحیح، یعنی ایک باپ جب اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اپنی خواہشات مارتا ہے تو وہ کوئی غیر معقول حرکت نہیں کر رہا۔ بالکل، بچے کی کامیابی سے اسے جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ اس کے اپنے مفاد ذات کا ہی حصہ ہے۔ نظریہ اس قربانی کو غلط نہیں کہتا۔ تو پھر خرابی کہاں ہے؟ اصل مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان شعوری طور پر یہ اصول بنا لے کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس میں اس کا اپنا بظاہر اور فوری نقصان ہو رہا ہو۔ اچھا، یہ جو کبھی قربانی نہ دینے والا یا سیلف ڈینائنگ رویہ ہے نا، خرابی اس میں ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ یعنی اگر میں نے اپنی ذات کے گرد ایک ایسا خول چڑھا لیا ہے کہ میں ہر رشتے کو صرف نفع نقصان کے ترازو میں تولنے لگوں۔ ہاں بالکل، اور یہ قسم کھا لیں کہ کبھی اپنے قلیل مدتی فائدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو یہ رویہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اگر میں اپنا نقصان نہیں کر رہا تو میں تو فائدے میں ہوں نا۔ یہ رویہ مجھے ناکام کیسے کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ان میکانزمز میں چھپا ہے جن کے تحت انسانی معاشرہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم کتاب میں دی گئی مثالوں پر غور کریں تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو چلیں کوئی مثال دیکھتے ہیں ذرا میں سے۔ ہاں، پہلی مثال کیٹ نامی ایک مصنفہ کی لیتے ہیں۔ کیٹ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک شاہکار کتاب لکھنا ہے۔ صحیح۔ وہ جانتی ہے کہ بہترین کام تخلیق کرنے کے لیے اسے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنی ہوں گی۔ وہ دن رات کام کرتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے اور اس حد تک خود کو تھکا دیتی ہے کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، اب اگر ہم سطحی طور پر نظریہ مفاد ذات کو دیکھیں تو یہ ڈپریشن اور تھکاوٹ اس کے لیے بہت بری چیز ہے۔ اگر وہ کبھی قربانی نہ دینے کے اصول پر سختی سے عمل کرتی تو وہ کام کم کرتی، زیادہ آرام کرتی اور خوشباش رہتی۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ اگر وہ آرام کرتی تو اس کی کتاب تو کبھی وہ شاہکار نہ بن پاتی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا کام تو بالکل عام سا یا بورنگ ہو کر رہ جاتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ڈپریشن اور تھکاوٹ برداشت کی وہ دراصل اس کی ایک طویل مدتی کامیابی کی قیمت تھی؟ بالکل درست۔ کیٹ کے لیے ایک عام سی بورنگ زندگی گزارنا اس تھکاوٹ اور ڈپریشن سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ اس نے اپنے وقتی سکون کی قربانی دے کر وہ مقصد حاصل کیا جو اس کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک ایسی مشین بن جاتی جو ہر وقت صرف اپنے جسمانی اور ذہنی سکون کا حساب رکھتی تو وہ کبھی وہ مصنفہ نہ بن پاتی جو وہ بننا چاہتی تھی۔ تو یہاں کبھی قربانی نہ دینے والا اصول انسان کو ایک بڑی کامیابی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک فرد کی اندرونی کشمکش کی بات ہو گئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اصول اس وقت اور بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے جب ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ ہاں، سماجی معاملات میں اس کا اثر اور بھی گہرا ہوتا ہے۔ وہ جو صحرا والی مثال ذرائع میں دی گئی ہے وہ بڑی چونکا دینے والی ہے۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کیونکہ وہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے یہ رویہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جی، وہ مثال سماجی رویوں کے حوالے سے ایک زبردست کیس سٹڈی ہے۔ تصور کریں ایک شخص رات کے اندھیرے میں ایک سنسان صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اچانک اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ تبھی وہاں سے ایک اجنبی کی گاڑی گزرتی ہے۔
یہ شخص اسے روک کر مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بے حفاظت شہر پہنچا دو تو میں گھر جا کر تمہیں انعام کے طور پر ایک بہت بڑی رقم دوں گا۔ تو اس میں تو کوئی برائی نہیں، بظاہر ایک عام سی ڈیل لگ رہی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں پیچیدگی یہ ہے کہ یہ پھنسا ہوا شخص اپنی اصل زندگی میں ایک ایسا انسان ہے جو سختی سے کبھی قربانی نہ دینے کے اصول پر کاربند ہے۔ اچھا، یعنی وہ انتہائی خود غرض ہے۔ جی، وہ زندگی کا ہر فیصلہ صرف اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس میں اس کا اپنا فوری فائدہ کیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ جھوٹ بولنے میں بہت برا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندر کی سچائی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اجنبی سے وعدہ کر رہا ہے تو اجنبی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی جو حقیقت پڑھ لیتا ہے کہ یہ شخص مفاد پرست ہے۔ جی بالکل، اجنبی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اجنبی اس کے چہرے سے یہ کیسے جان لیتا ہے کہ وہ انعام دے گا یا نہیں؟ کیا انسان واقعی اتنی آسانی سے پہچانے جاتے ہیں؟ یہ ارتقائی نفسیات کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ انسانی دماغ ہزاروں سال کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے جس میں اس نے دھوکے بازوں اور مفاد پرستوں کو پہچاننے کی زبردست صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ اچھا، یعنی ہم لاشعوری طور پر مائکرو ایکسپریشنز اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا لیتے ہیں؟ بالکل، ہم بھانپ لیتے ہیں کہ سامنے والا شخص قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ جب وہ مفاد پرست شخص انعام کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اجنبی کا دماغ تیزی سے صورتحال کا تجزیہ کرتا ہے۔ اور اجنبی کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ جب یہ شخص بے حفاظت اپنے گھر پہنچ جائے گا تو اسے مدد کی مزید ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت انعام کی رقم ادا کرنا، اپنے بٹوے سے پیسے نکال کر دینا اس کے مفاد ذات کے خلاف ہوگا۔ صحیح، کیونکہ اس کا تو کام نکل چکا ہوگا۔ ہاں، اور چونکہ یہ شخص کبھی قربانی نہیں دیتا اس لیے یہ 100% اپنا وعدہ توڑے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اجنبی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور اسے صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارے باپ رے، سن کر مجھے خیال آ رہا ہے، کیا یہ اس جنگجو کی طرح نہیں ہے جس نے جنگ میں جانے سے پہلے یہ سوچا کہ میں اپنے جسم کا 1 انچ بھی ننگا نہیں چھوڑوں گا؟ کیسی جنگ؟ مطلب کیونکہ وہ اپنا کوئی نقصان نہیں چاہتا تھا تو اس نے اتنا بھاری زرہ بختر یعنی آرمر پہن لیا کہ اب کوئی تلوار اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ بظاہر تو وہ بالکل محفوظ ہے۔ ہاں، بظاہر تو اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرمر اتنا بھاری ہے کہ اب وہ جنگجو چلنے پھرنے دوڑنے یا حتیٰ کہ کسی دوست سے ہاتھ ملانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ وہ وہیں کھڑا کھڑا بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ واہ، یہ بہت شاندار تشبیہ ہے۔ یعنی اپنی حفاظت کا اور کبھی قربانی نہ دینے کا یہی اصول آپ کو اس وقت مدد ملنے سے محروم کر دیتا ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، بھاری زرہ بختر کا یہ تصور بالکل اس مطلق مفادات پرستی کی عکاسی کرتا ہے۔ جب انسان سختی سے صرف اپنے وقتی مفاد کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو وہ ان سماجی رابطوں اور بھروسے کو کھو دیتا ہے جو بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ہاں، صحرا والے شخص کے ساتھ بھی تو یہی ہوا۔ جی، اگر وہ شخص اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھنے کی صلاحیت رکھتا، اگر اس کے اندر وعدہ نبھانے کی قدر موجود ہوتی، یعنی وہ ایک ٹرسٹ وردی انسان ہوتا، تو اجنبی اس کے چہرے پر وہ سچائی پڑھ لیتا اور اس کی جان بچ جاتی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا اصول جس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا تھا وہ الٹا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اگر کبھی قربانی نہ دینے والا رویہ انسان کو صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو کیا یہاں سیلف انٹرسٹ تھیوری مکمل طور پر فیل ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ نظریہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ناکام ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا اس نظریے میں ہی کوئی بنیادی خامی ہے؟ نہیں، اصل میں یہاں یہ نظریہ ایک بہت ہی حیران کن اور گہرا موڑ لیتا ہے۔ نظریہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ہر حال میں اس نقصان دہ رویے کے ساتھ چپکے رہنا ہے۔ انسان کوئی پتھر تو نہیں ہے، وہ ایک باشعور مخلوق ہے۔ ہاں، انسان بدل سکتا ہے۔ بالکل، انسان اپنے رجحانات، اپنے مقاصد اور اپنی ترجیحات یعنی اپنے موٹیوز کو بدل سکتا ہے۔ نظریہ مفاد ذات دراصل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہمارا موجودہ رویہ طویل مدت میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو ہمیں وہ رویہ بدل دینا چاہیے، چاہے وہ وقتی طور پر ہمیں کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ لگتا ہو۔ جی ہاں، کبھی کبھار ایک بہتر اور محفوظ زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہی اصولوں کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ اس بات پر غور کریں، کیا یہ نظریہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جان بوجھ کر غیر معقول یعنی irrational رویہ اپنائیں؟
آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، اگر میں اپنا نقصان کر کے وعدہ نبھاتا ہوں تو وقتی طور پر تو میں غیر معقول حرکت کر رہا ہوں نا؟ کیا جان بوجھ کر اپنا نقصان کرنے والا رویہ اپنانا خود اپنے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ یہ بات سننے میں ایک عجیب سا تضاد لگتی ہے۔ ہاں، تضاد تو لگتا ہے۔ میں عقل مند بننے کے لیے بے وقوف کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ بات حیران کن ضرور ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی رویوں کی سب سے گہری منطق ہے۔ ماہرین اسے ریشنل ارریشنلٹی یعنی معقول غیر معقولیت کا نام دیتے ہیں۔ معقول غیر معقولیت؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور مثال دی گئی ہے، جسے تھامس شیلنگ کا گیم تھیوری کا تصور کہا جاتا ہے۔ وہ عام رابری یا مسلح ڈکیتی کی مثال جو ہم نے شروع میں ذکر کی تھی۔ او ہاں، وہ ڈاکو والی بات۔ تو ذرا اس منظرنامے کو تفصیل سے بتائیں۔ فرض کریں ایک خطرناک ڈاکو گھر میں گھس آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ دھمکا رہا ہے کہ تجوری کھولو ورنہ میں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے تجوری کھول دی تو وہ شاید پھر بھی کوئی ثبوت نہ چھوڑنے کے لیے ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بالکل۔ اب ایسی انتہائی خوفناک صورتحال میں معقول بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو مکمل طور پر بے بس ہیں۔ واقعی بے بسی تو ہے۔ اور آپ بے بس اس لیے ہے کیونکہ ڈاکو آپ کی معقولیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ایک باشعور اور عقل مند انسان ہے جو اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا چاہتا ہے۔ اور وہ اسی خوف کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اب فرض کریں آپ کے پاس ایک خاص دوا ہے جو پینے سے انسان عارضی طور پر مکمل پاگل یا غیر معقول ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً وہ دوا پی لیتے ہیں۔ اچھا؟ چند ہی لمحوں میں آپ کا دماغ صورتحال کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ تجوری کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ہنستے ہیں اور ڈاکو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی آئے کرو۔ ہاں، اب ذرا سوچیں ڈاکو کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، وہ تو ہکا بکا رہ جائے گا۔ لیکن رکیے، اگر میں پاگل ہو گیا ہوں تو میں ڈاکو سے لڑوں گا کیسے؟ وہ تو مجھے گولی مار دے گا۔ یہ تو سراسر بیوقوفی لگتی ہے۔ میں نے تو اپنی آخری ڈھال یعنی اپنی عقل بھی گنوا دی۔ یہی تو اس تصور کا کمال ہے۔ آپ کو اس سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ پاگل ہو جاتے ہیں تو آپ نے دراصل ڈاکو کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی دھمکی کو بے اثر کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دھمکی کام ہی تب کرتی ہے جب سامنے والا شخص معقولیت سے سوچ سکتا ہو، جسے اپنی جان یا مال کے نقصان کی فکر ہو۔ جب آپ کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تو دھمکی کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ او صحیح۔ ڈاکو دیکھتا ہے کہ اب وہ آپ کو ڈرا کر تجوری نہیں کھلوا سکتا اور چونکہ وہ زیادہ دیر رکے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے اس کے پاس وہاں سے خالی ہاتھ بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ یہاں میں نے جان بوجھ کر اپنی عقل کو عارضی طور پر ختم کر دیا، اور یہی جان بوجھ کر غیر معقول بننا اس صورتحال میں جان بچانے کا سب سے زیادہ معقول قلم ثابت ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے دو گاڑیاں پوری رفتار سے ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہوں، جسے ہم گیم آف چکن کہتے ہیں۔ ہاں، اس گیم میں دونوں کی ضد ہوتی ہے۔ تو اگر میں اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل اکھاڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں اور سامنے والے کو دکھا دوں کہ بھئی اب میری گاڑی مڑ نہیں سکتی، تو سامنے والا مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی گاڑی کا رخ موڑے، کیونکہ میں نے تو اپنے مڑنے کو آپشن ہی ختم کر دیا۔ بہت خوب۔ یہاں بھی آپ نے خود کو پاگل کر کے ڈاکو کا کنٹرول ختم کر دیا۔ تھامس شیلنگ نے اسی پر تو نوبل انعام جیتا تھا۔ واقعی؟ ہاں، اسے کمٹمنٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ارادی طور پر کسی ایک راستے پر ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ لگے، تو ہم دراصل سامنے والے کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ ہاں، عالمی سیاست میں بھی تو اس کی مثال نیوکلیئر ڈیٹرنس کی صورت میں ملتی ہے۔ بالکل۔ نظریہ مفاد ذات یہی تو سمجھا رہا ہے کہ مقصد ہماری مجموعی بہتری اور بقا ہے۔ اگر وہ بقا ایک وقتی پاگل پن یا ایک وقتی قربانی سے حاصل ہوتی ہے تو وہی اصل عقل مندی ہے۔ اس ساری بحث سے تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے نظریہ مفاد ذات کے بارے میں اپنا پورا نظریہ ہی بدل لیا ہے۔ ہاں، شروع میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں اور ان تمام ٹکڑوں کو جوڑیں تو اس نظریے کا اصل اور حتمی پیغام کیا بنتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مفاد ذات کا مطلب صرف پیسے گننا یا ہر وقت صرف اپنا وقتی فائدہ دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سیلف انٹرسٹ تھیوری خود یہ نہیں کہتی کہ ہم ہمیشہ خود غرض رہیں۔ تو پھر کیا کہتی ہے؟
نظریہ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کے حق میں بہترین ہو، لیکن بہترین کیا ہے یہ حالات طے کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ صحرا والی مثال میں۔ بالکل، اگر ایک کبھی قربانی نہ دینے والا رویہ انسان کو تنہا کر رہا ہے، اگر وہ ذرا بکتر اسے چلنے نہیں دے رہا یا اسے کیٹ کی طرح ذہنی مریض بنا رہا ہے، تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ اس رویے کو بدل ڈالا جائے۔ یعنی بہتر نتائج کے لیے اپنے رجحانات اور اپنی نیتوں میں، اپنے موٹیوز میں تبدیلی لانا بھی اسی نظریے کا حصہ ہے۔ 100%۔ یہ کوئی جامد ریاضی کا فارمولا نہیں ہے، یہ ایک ارتقائی عمل ہے جہاں انسان اپنے طویل مدتی مفاد کے لیے اپنے قلیل مدتی نقصانات کو قبول کرنا سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ ہمیں ایک جامد اور بے حس مشین نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کیلکولیٹر لے کر بیٹھے رہیں اور ہر رشتے اور ہر وعدے کا حساب کریں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات دوسروں پر اعتبار کرنا، قربانی دینا اور اپنے وقتی مفاد کے خلاف جانا ہی طویل مدتی خوشحالی کی کنجی ہے، جیسے کیٹ کی مثال نے ہمیں سکھایا۔ ہاں، کہ کسی بڑے مقصد کی لگن میں خود کو تھکا دینا کوئی بے وقوفی نہیں، بلکہ زندگی کو بامعنی بنانے کا طریقہ ہے۔ اور صحرا والی مثال نے یہ ثابت کیا کہ قابل اعتبار ہونا انسان کی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ خود غرضوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس ڈاکو اور سٹیئرنگ وہیل والی مثال نے تو حد ہی کر دی کہ کبھی کبھی سب سے بڑی عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان بظاہر عقل سے پیدل ہو جائے۔ ہاں بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے بعد یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ سیلف انٹرسٹ تھیوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت خود غرضی کا چشمہ پہنے رہے۔ ہاں، بہترین زندگی کے لیے رویوں میں لچک اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کا جذبہ اپنانا بھی عین مفاد ذات ہے۔ ہم نے جو بھاری ذرا بختر کی بات کی تھی نا، عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان جانے کہ کب وہ ذرا بختر اتارنا ہے تاکہ وہ دوسروں سے ہاتھ ملا سکے، اور کب وہ پاگل پن کی دوا پینی ہے تاکہ وہ خطرات کو ٹال سکے۔ یہ بہت عمدہ خلاصہ ہے۔ تو سامعین، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نظریہ واقعی ناکام ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا حالات ہمیشہ اتنے ہی سیدھے ہوتے ہیں جتنے ہم نے آج ڈسکس کیے؟ یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک ایسا خیال جو شاید ایک نئی بحث چھیڑ دے۔ آج ہم نے انسانی رویوں اور مفاد کی بات کی، ذرا مستقبل کا تصور کیا جائے۔ مستقبل کا کس حوالے سے؟ اگر کل کو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو صرف اور صرف اس کے اپنے مفادات پر کام کرنے کے لیے پروگرام کر دیا جائے، تو کیا وہ بھی انسانی تاریخ پڑھ کر یہ سیکھ جائے گی کہ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اسے بھی اخلاقیات اور قربانی کا ڈرامہ رچانا پڑے گا؟ واہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا وہ جذبات کو اپنے مفاد کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے گی؟ کیا اخلاقیات، چاہے وہ انسانوں کی ہوں یا مشینوں کی، محض بقا کا ایک ترقی یافتہ ٹول ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت گہرائی سے سوچنا بنتا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ وقت دینے کا شکریہ۔ مزید علمی خلاصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بالکل۔ میں یاد دلاتے چلوں کہ یہ ہماری اس طویل علمی تفتیش کا چوتھا حصہ ہے۔ جی، حصہ 4۔ اور پچھلے حصے کا اگر تھوڑا سا پس منظر دیکھا جائے، ہاں، وہ بہت ضروری ہے تاکہ ربط قائم رہے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے ڈائریکٹ پافٹ کی کتاب ریزنز اینڈ پرسنز کی روشنی میں مفاد پرستی کے نظریے کو سمجھا تھا، یعنی سیلف انٹرسٹ تھیوری۔ بالکل۔ اور خاص طور پر ہم نے ایک ایسے شخص کے رویے کا جائزہ لیا تھا جو کبھی اپنے مفاد کو رد نہیں کرتا۔ نیور سیلف ڈینائنگ، مطلب وہ ہمیشہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ جی، تو اس حصے کا جو مشن ہے نا، وہ ایک بہت ہی بنیادی اور چپتے ہوئے سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا سیلف انٹرسٹ تھیوری اپنے ہی جال میں پھنس کر واقعی ناکام ہو جاتی ہے؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، کیونکہ پچھلے حصے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ صرف اور صرف اپنے مفاد کا سوچے، جیسے وہ صحرا والا شخص تھا، بالکل، تو بسا اوقات یہ مفاد پرستانہ رویہ اسی کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس کی جان پر بناتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم نے دیکھا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نظریہ انسان کو ایسا رویہ اختیار کرنے کا کہتا ہے جو بالآخر اسی کے لیے برا ثابت ہو، تو کیا یہ اس نظریے کی کھلی ناکامی نہیں ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نظریہ فیل ہو گیا ہے۔ جی، عام سوچ تو یہی کہے گی۔
لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو جواب ہے نہیں، یہ نظریہ ہرگز ناکام نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، ناکام نہیں ہوتا؟ مطلب ایک بندہ نقصان اٹھا رہا ہے نظریے پر چل کر اور نظریہ فیل بھی نہیں ہوا؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ نظریہ ہمیں کبھی بھی غلط کام کرنے کا نہیں کہتا۔ اچھا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ ہمیں ایک بہتر رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی ایک بیٹر ڈسپوزیشن۔ بہتر رویہ۔ جی، اگر مسلسل مفادارستی آپ کو نقصان دے رہی ہے تو نظریہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ اسی نقصان دہ رویے سے چمٹے رہیں۔ او صحیح، بلکہ وہ نظریہ آپ کو اپنا رویہ بدلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے ماخذ میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر والی مثال؟ جی بالکل، ڈاکٹر کی مثال۔ فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے مریض کو کہتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے تمہیں کسی بہتر آب و ہوا والے علاقے میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب مریض کیا کرتا ہے؟ مریض ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ وہیں رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس موت میں ڈاکٹر یا اس کے طبی مشورے کا کوئی قصور ہے؟ بالکل نہیں، ڈاکٹر نے تو بالکل صحیح مشورہ دیا تھا۔ یہی تو، ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ اکثر نظریے اور رویے کو ملا دیتے ہیں۔ بالکل از نہیں ہے۔ مطلب نظریہ تو اپنی جگہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے فائدے کے لیے بدل سکتے ہیں تو فوراً بدلیں۔ 100%۔ اور نظریے کی خلاف ورزی کرنے سے، یعنی ڈس اوبے کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے، اسے نظریے کی خامی نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں ایک پریکٹیکل مسئلہ آتا ہے۔ انسان کے پاس اپنے حالات اور رویوں کو بدلنے کے امکانات کیا ہوتے ہیں، اور یہ نظریہ ان پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ماخذ کی بنیاد پر اگر ہم اس کی گہری تفتیش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس مختلف صورتحال ہوتی ہیں۔ کیسی صورتحال؟ پہلی تو بڑی سیدھی سی ہے۔ اگر انسان اپنا رویہ بدل سکتا ہے مگر جان بوجھ کر نہیں بدلتا۔ ہاں، وہ تو پھر سیدھی سیدھی نظریے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسری صورتحال ذرا پیچیدہ ہے۔ اگر وہ انسان اپنا رویہ بدل ہی نہیں سکتا؟ بدل نہیں سکتا؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس کے جو عقائد ہیں، یعنی اس کی بلیفز، وہ اتنے پختہ ہیں کہ اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ دماغی طور پر مجبور ہو چکا ہے۔ ارے واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ تو اگر وہ شخص مجبور ہے تو نظریہ اسے کیا مشورہ دے گا؟ نظریہ اس موقع پر کہتا ہے کہ اگر تمہارے عقائد تمہارے مفاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو اپنے عقائد کو ہی بدل دو۔ مطلب اپنے بلیفز ہی چھوڑ دو؟ جی، نظریہ کہتا ہے کہ مجھے ماننا چھوڑ دو اگر مجھے ماننے سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے عقائد بدلو تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ یہ تو بہت ہی زبردست قسم کی فلیکسیبلٹی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا سب سے اہم نتیجہ ہے، یعنی کی ٹیک اوے کہہ لیں اسے۔ تو اس تمام بحث کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظریہ مسلسل انسان کو اس کے بہترین مفاد کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ کبھی اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا۔ جی، اور اسی لیے ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ اپنی جگہ 100% درست رہتا ہے۔ وہ اپنے ہی معیار پر ناکام نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب سننے والوں کے لیے اس فلسفیانہ بحث کی اہمیت کیا ہے روزمرہ کی زندگی میں؟ اگر ہم اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ بحث ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی عقلیت، جسے ہم ریشنالٹی کہتے ہیں، وہ صرف اندھی مفاد پرستی کا نام نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت لکیر کا فقیر بنے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ زندگی میں بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے، اپنے بنیادی رویوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عادت یا کوئی اصول ہمارا مسلسل نقصان کر رہا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس عادت کو بدل دیا جائے۔ بالکل، نہ کہ ضد میں آ کر نقصان اٹھایا جائے۔ ضد کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ علم ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر درست اور بروقت فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس حصے کی بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو واضح ہوتا ہے کہ سیلف انٹرسٹ تھیوری کا دفاع انتہائی مضبوط ہے۔ جی، اور یہ نظریہ اپنی جگہ بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں اب ایک اور سوال گھوم رہا ہے۔ اچھا، کیسا سوال؟ ہم نے دیکھا کہ نظریہ کہتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اپنی عادتیں اور سوچ بدل لو۔ ہاں، بالکل کہتا ہے۔
تو کیا ہو اگر انسان کے حق میں سب سے بہترین چیز ہی پاگل پن ہو؟ پاگل پن؟ یہ آپ کس طرف اشارہ کری ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کبھی جان بوجھ کر غیر عقلی یعنی irrational بننا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بہت ہی اشتعال انگیز اور دلچسپ سوال ہے۔ نا؟ تو اگلے حصے میں یعنی حصہ 5 میں ہم اسی سوال کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی irrational ہونا جان بچا سکتا ہے؟ مجھے تو ماخذ میں موجود تھامس شیلنگ کی وہ مسلح ڈکیتی والی مثال یاد آ رہی ہے۔ آرمڈ رابری والا تصور؟ جی، وہ بہت ہی خوفناک منظر ہے کہ کیسے ایک خونی لٹیرے کے سامنے جان بوجھ کر پاگل ہو جانا آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ فلسفہ اسے کیسے ثابت کرتا ہے، اگلا حصہ ضرور سنیں۔ یہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ یونیورسل لاجک پر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ علم کو آسان بنانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پچھلے حصے میں ہم نے نظریے کی کامیابی کو سمجھا تھا۔ جی بالکل، اور آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے۔ آج کی اس علمی نشست کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کبھی جان بوجھ کر غیر عقلی مطلب irrational بننا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، کیونکہ عام طور پر تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ سمجھداری سے کام لو، جذبات میں نہ آؤ۔ اور آج کی ہماری اس گفتگو کے ذرائع مشہور فلاسفر ڈائریکٹ پارفٹ کی کتاب ریزنز اینڈ پرسنز کے نوٹس پر مبنی ہے۔ بالکل، اور ان ذرائع کی مدد سے آج ہم اس عام مفروضے کو چیلنج کریں گے کہ ہمیشہ عقلی یا ریشنل فیصلہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ مطلب غیر عقلی بننے کے فائدے سمجھنے سے پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ روایتی طور پر اس عقلی ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ صحیح۔ پارفٹ کے نوٹس میں اس کے لیے ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے جسے سیلف انٹرسٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اردو میں آپ اسے نظریہ مفاد ذات کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، نظریہ مفاد ذات یعنی اپنا فائدہ سوچنا؟ بالکل وہی۔ اس نظریے کا لب لباب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ عقلی فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کا اپنا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اس نظریے کے تحت وہ کام قطعی طور پر غیر عقلی ہے، اسے ہم irrational کہیں گے۔ تو اگر ہم اس کو روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جل جائے گا۔ ہاں بالکل۔ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اپنا بچاؤ کرے گا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا یہ نظریہ ہمیشہ کام کرتا ہے؟ یعنی کیا ہر بار اپنا فائدہ سوچنا ہی ہمیں بچاتا ہے؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ سچ میں؟ جی، ذرائع کے مطابق یہ نظریہ بعض اوقات بالواسطہ طور پر اپنی ہی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ پارفٹ اسے انڈائریکٹلی سیلف ڈیفیٹنگ کہتے ہیں۔ اپنی ہی شکست کا باعث؟ مطلب میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں اور میرا ہی نقصان ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص خالصتاً ہر وقت صرف اپنے مفاد کے پیچھے بھاگے نا تو بعض پیچیدہ حالات میں اس کا نتیجہ اس کے لیے بدترین ثابت ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ مطلب آخر وہ کون سی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں عقلی فیصلہ تباہ کن ثابت ہو؟ اس کو سمجھنے کے لیے نوٹس میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مثال میں نے پڑھی ہے اور یہ کسی فلمی سین جیسی ہے۔ تھامس شیلنگ کا مشہور کیس ہے نا؟ ہاں بالکل، تھامس شیلنگ جو کہ گیم تھیوری کے ماہر تھے، انہوں نے ایک مسلح ڈکیتی کی مثال دی ہے۔ ہاں، ذرا تصور کریں، مطلب آپ اپنے گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے اور اچانک ایک مسلح ڈاکو گھر میں گھس آتا ہے۔ اور اس صورتحال میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس شخص نے چھپ کر پولیس کو کال کر دی ہے۔ ہاں، پولیس کو کال کر دی ہے، لیکن پولیس کو پہنچنے میں 15 منٹ لگیں گے۔ بالکل۔ اب ڈاکو کو سونا چاہیے جو تجوری میں ہے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر 5 منٹ میں سونا نہ ملا تو وہ بچوں کو ایک ایک کر کے مار دے گا۔ بہت ہی خوفناک الٹیمیٹم ہے۔ نہایت خوفناک۔ اب یہاں ذرا اسی نظریہ مفاد ذات کو لاگو کر کے دیکھیں۔ اگر وہ شخص عقلی فیصلہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عام منطق تو یہ کہے گی کہ بھائی سونا دے دو، بچوں کی جان سب سے اہم ہے، جان بچاؤ اور سونا ڈاکو کے حوالے کر دو۔ بظاہر یہ سب سے زیادہ ریشنل فیصلہ لگتا ہے، لیکن ڈاکو بھی تو عقل مند ہے نا، وہ بھی ایک منطقی ذہن رکھتا ہے۔
تو ڈاکو کیا سوچے گا؟ ڈاکو سوچے گا کہ اگر میں سونا لے کر ان سب کو زندہ چھوڑ دوں تو 15 منٹ بعد جب پولیس آئے گی تو یہ لوگ میرا حلیہ بتا دیں گے۔ میری گاڑی کا نمبر بتا دیں گے۔ بالکل، تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ڈاکو ان سب کو مار دے گا تاکہ کوئی گواہ نہ بچے۔ یعنی اگر وہ شخص سونا دے دیتا ہے جو کہ ایک عقلی فیصلہ تھا تو ڈاکو پھر بھی انہیں مار دے گا؟ یہ تو سیدھا موت کی طرف جا رہا ہے۔ جی، تو اب دوسرا عقلی فیصلہ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ شخص سوچے کہ میں سونا نہیں دیتا، وہ دھمکی کو نظر انداز کر دے۔ ہاں، کہ شاید یہ صرف ڈرا رہا ہے، گولی نہیں چلائے گا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو ڈاکو کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اپنی دھمکی سچی ثابت کرنے کے لیے وہ واقعتاً ایک بچے کو گولی مار دے گا۔ یہ تو بہت بھیانک ہے۔ مطلب دونوں صورتوں میں اس کا عقلی فیصلہ موت کا باعث بن رہا ہے، چاہے سونا دے یا نہ دے۔ اسے کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ۔ تو یہ جو منطق اور عقل مندی کا سارا نظریہ تھا، یہ تو یہاں آ کے مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ اب وہ بندہ کیا کرے؟ شیلنگ نے اس کا ایک بہت ہی انوکھا حل بتایا ہے، وہ جو دوا والا ذکر تھا ذرائع میں۔ جی بالکل، شیلنگ کے اس واقعے میں اس شخص کے پاس ایک خاص قسم کی دوا، مطلب ایک ڈرگ موجود ہے۔ ایک ایسی دوا جو انسان کو وقتی طور پر مکمل پاگل بنا دیتی ہے نا؟ جی، وہ دوا پینے سے انسان اپنا سارا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور بالکل غیر عقلی یا ارریشنل ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص اپنی فیملی کو بچانے کے لیے فوراً وہ دوا پی لیتا ہے۔ مطلب وہ خود کو وقتی طور پر جان بوجھ کر پاگل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ڈاکو تو سامنے کھڑا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دشمن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے خوف اور منطق دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اب وہ ڈاکو کے سامنے کھڑا ہے اور ڈاکو اسے دھمکی دے رہا ہے تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ مار دو میرے بچوں کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ واہ، یعنی وہ بلیک میل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب ڈاکو اس کو مارتا ہے یا اذیت دیتا ہے تو وہ کہے لگاتا ہے۔ بالکل، وہ ہنس کر کہتا ہے کہ یہ تو بہت مزیدار ہے، مجھے اور مارو۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ڈاکو کو ایسے انسان سے ڈیل کرنا پڑے تو وہ کیا کرے گا؟ ڈاکو تو اپنا سر پکڑ لے گا۔ مطلب ایک پاگل انسان سے آپ کوئی بات منوا ہی نہیں سکتے، آپ اسے ڈرا نہیں سکتے۔ صحیح کہا، کیونکہ دھمکی کام ہی تب کرتی ہے جب سامنے والا آپ کی بات کا منطقی نتیجہ سمجھے۔ پاگل انسان تو لین دین کی صلاحیت ہی کھو چکا ہوتا ہے۔ تو ڈاکو بے بس ہو جائے گا۔ وقت بھی گزر رہا ہے، 15 منٹ میں پولیس آنے والی ہے۔ بالکل، ڈاکو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پاگل انسان سے سونا نکلوانا اب ناممکن ہے۔ وہ بے بس ہو کر فرار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ شخص سب کو بچا لیتا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار نتیجہ ہے۔ مطلب اس صورتحال میں جان بوجھ کر غیر عقلی بننا دراصل ایک انتہائی عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ جی، اور علم فلسفہ میں اسے ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ اسے ریشنل ارریشنلٹی کہتے ہیں۔ اردو میں آپ اسے عقلی غیر عقلیت کہہ سکتے ہیں۔ عقلی غیر عقلیت؟ واہ! مطلب کبھی کبھی غیر عقلی بننا دراصل ایک عقل مند فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، شیلنگ کا یہ واقعہ تو ایک انتہائی صورتحال ہے نا، مطلب موت اور زندگی کا مسئلہ تھا۔ کیا ہماری عام زندگی میں، مطلب روزمرہ کی زندگی میں بھی اس ریشنل ارریشنلٹی کا کوئی استعمال ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یقیناً اس کا اطلاق روزمرہ زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ پافٹ کے نوٹس میں اس کی ایک اور بہترین مثال موجود ہے، کیٹ نامی مصنفہ کی۔ اچھا، کیٹ وہ کیا کرتی ہے؟ کیٹ ایک بہترین کتاب، مطلب ایک شاہکار لکھنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اس قدر محنت کرتی ہے، اتنے دیوانے وار انداز میں کام کرتی ہے کہ وہ شدید تھکاوٹ اور آخرکار ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ بے وقوفی نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ تھوڑا کم کام کرے، روزانہ آرام کرے تو وہ خوش بھی رہے گی اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ یہ جو اس نے کیا ہے یہ تو سراسر غیر عقلی عمل ہے، اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ بظاہر آپ کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ اگر ہم صرف مفاد ذات کو دیکھیں تو یہ غیر عقلی ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیٹ کی سب سے بڑی خواہش کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے بڑی خواہش؟ جی، اس کی اسٹرانگسٹ ڈیزائر آرام دہ زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین کتاب لکھنا ہے۔ اگر وہ کم کام کرے گی تو اس کا کام بورنگ ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی وہ اس تحریر میں وہ جان نہیں ڈال پائے گی؟ بالکل، وہ کبھی ایک شاہکار تخلیق نہیں کر پائے گی،
اس بڑی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ جان بوجھ کر اس تھکاوٹ اور ڈپریشن کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ اس کا ایک طرح سے غیر عقلی عمل ہے جو ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، فرض کریں ایک ایتھلیٹ ہے جو اولمپک گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے۔ ہاں بالکل بہترین مثال ہے۔ تو وہ میڈل جیتنے کے لیے اپنے جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے۔ ہاں صبح 4 بجے اٹھنا، سخت ٹریننگ کرنا، چوٹیں لگوانا۔ اگر عام بندہ دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ تو اپنے آپ پر ظلم ہے، یہ تو بہت غیر عقلی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس عظیم مقصد کے لیے اس کھلاڑی کی نظر میں یہ ساری تکلیف برداشت کرنا مکمل طور پر ریشنل ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح جوڑا اس بات کو۔ پارفیٹ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف سکون اور لذت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کبھی کبھی ہم شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک مشکل یا غیر عقلی کیفیت میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہماری نظر کسی بہت بڑے ہدف پر ہوتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے ڈکیت والی مثال دیکھی، پھر کیٹ کی مثال دیکھی، ہم اس سب سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اس علمی نشست کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ سیدھی منطق اور جمع تفریق پر نہیں چلتی۔ ذرائع ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ ڈکیت سے جان بچانا ہو یا کوئی عظیم کتاب لکھنا ہو، انسان کو اپنے اس روایتی عقلی دائرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ بالکل، انسان کو خود کو جان بوجھ کر غیر عقلی حالت میں لانا پڑتا ہے۔ ہر وقت ہر قدم کو ناپ تول کر چلنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ واہ، واقعی بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب ہمارا پاگل پن یا ہمارا جنون کبھی کبھار ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ جی، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کیا ہماری موجودہ دنیا، جو آج کل صرف منطق، کیلکولیشنز اور پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کہیں یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری تو نہیں؟ شاید ہمارے اندر چھپا ہوا وہم، جذباتیت اور وہ جنونی ہمارے اصل محافظ ہیں۔ اس بارے میں سوچئے گا۔ بہت ہی زبردست اور فکر انگیز بات ہے۔ شاید کبھی کبھی حد سے زیادہ سمجھدار ہونا ہی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ خیر، آج کی اس گفتگو نے تو ذہن کے بہت سے دریچے کھول دیے۔ جی بالکل، یہ موضوع تھا ہی ایسا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کیسے کبھی اپنی مرضی سے بھی غلط فیصلہ کرتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید علمی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ حصہ 6 ہے اور پچھلے حصے میں ہم نے ریشنل ارریشنلٹی کو سمجھا تھا، یعنی عقلی غیر معقولیت۔ ہاں بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بظاہر غیر معقول لگنے والے انسانی رویے دراصل کسی نہ کسی گہری عقلی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم انسان عام طور پر چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل سیدھی ہو، بلیک اینڈ وائٹ ہو، جیسے کوئی طبی تشخیص ہو۔ مثلا کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ زگ زیگ لکی صاف نظر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر بس کہہ دیتا ہے کہ ہاں مسئلہ یہاں ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، سب کچھ واضح ہوتا ہے اور بس علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن، ہماری خواہشات اور فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں یہی کھوجنے والے ہیں کہ انسان بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسے فیصلے کیوں کرتا ہے جو بظاہر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس آخری حصے میں ہم ڈیرک پارفٹ کی مشہور کتاب ریزنز اینڈ پرسنز کے حتمی اور سب سے اہم اسباق کو سمیٹیں گے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس نے فلسفے اور انسانی عقل کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا تھا۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مطلب یہ بات واقعی بڑی عجیب ہے کہ کوئی جان بوجھ کر غلط راستے پر کیوں چلے گا۔ اگر میں اسے ایک عام سی مثال سے جوڑوں، فرض کریں ایک بہت مشہور فٹ بال کھلاڑی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے گھٹنے میں بڑی شدید چوٹ لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر تم آج مزید کھیلے تو شاید ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو جاؤ، کبھی گراؤنڈ میں واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے نا؟ بہت بڑا طویل مدتی نقصان ہے، بالکل۔ لیکن آج ورلڈ کپ کا فائنل ہے، وہ یہ سب جانتا ہے، پھر بھی درد کش دوائیاں کھاتا ہے اور میدان میں اتر جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک غلط فیصلہ ہے یا محض اس کے جذبات کا وقتی غلبہ ہے؟ دیکھیں، یہی پر ڈیرک پارفٹ سیلف انٹرسٹ تھیوری یعنی ذاتی مفاد کے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔
उस रवायती नजरिए के मुताबिक तो इंसान के लिए सबसे अक्ली फैसला वही है जो उसकी पूरी जिंदगी को बेहतरीन बनाए। मतलब उस नजरिए के हिसाब से तो वो खिलाड़ी पागल है ना। वो अपनी पूरी जिंदगी की सेहत और सुकून को सिर्फ एक दिन की जीत के लिए कुर्बान कर रहा है। बिल्कुल, रिवायती सोच इसे गैर माकूली कहेगी, लेकिन पारफेट हमें समझाते हैं कि इंसान कोई कैलकुलेटर नहीं है जो सिर्फ नफा नुकसान का हिसाब लगाए। वो बताते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी शदीद ख्वाहिशात हमारे तवील मुद्दती मफाद से बराह रास्त टकराती हैं। लेकिन रुकिए ना, क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो इस वक्त महज एड्रेनलिन के दबाव में है? मतलब वो एक बेवकूफ़ी कर रहा है जिस पर वो 10 साल बाद रोएगा? पारफेट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये फैसला महज वक्ती जज्बा हो। वो खिलाड़ी जानता है कि वो एक भारी कीमत चुकाएगा, लेकिन उसके नज़दीक वर्ल्ड कप जीतने की जो ख्वाहिश है, उसका वज़न उसकी बाकी ज़िंदगी के आराम से कहीं ज़्यादा है। ये एक शऊरी फैसला है। वाह! यानी वो जानते बूझते एक तकलीफदेह रास्ता चुन रहा है, क्योंकि मंजिल उसके लिए सबसे अहम है। अच्छा चले, ये तो जिस्मानी कुर्बानी हो गई, और वहाँ स्टेडियम में लाखों लोग भी तो होते हैं ना, तालियां बजाने वाले। बिल्कुल, शोहरत का आंसर भी होता है। हाँ, तो क्या ये उसूल इनफरादी और खामोश मकासद पर भी लागू होता है? मतलब जहाँ कोई देखने वाला ना हो? इसका जवाब देने के लिए मुसन्निफ ने किताब में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी है। एक लिखारी की मिसाल, जिसका नाम केट है। अच्छा, केट क्या करती है वो? केट की जिंदगी की सबसे मजबूत और गहरी ख्वाहिश ये है कि वो बेहतरीन मुमकिना किताब लिखे, एक ऐसा शाहकार तख्लीक करे जो कमाल हो। और उस शानदार किताब को लिखने के लिए वो दिन रात इतनी मेहनत करती है कि वो शदीद थकन से निढाल हो जाती है। मतलब वो अपनी सेहत खराब कर रही है? बिल्कुल, वो अपनी नींद, रिश्ते, सब कुछ नजरअंदाज करती है, यहाँ तक कि शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो जानती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो फिर भी यही करती है। जरा एक मिनट ठहरे, ये बात तो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मतलब क्या वो महज काम की लत का शिकार नहीं है, जिसे हम वर्कहॉलिक कहते हैं? अगर वो जानती है कि काम उसे उदास कर रहा है, तो वो अपनी रूटीन थोड़ी हल्की क्यों नहीं कर लेती? ये बड़ा फितरी सवाल है आपका। लेकिन पावर्ड यहाँ कहते हैं कि कैट का फैसला कोई अंधी लत नहीं है। फर्ज करें कि वो अपनी किताब लिखने की ख्वाहिश को दानिस्ता तौर पर कम कर लेती है ताकि वो पुरसुकून रह सके, तो क्या होगा? शायद वो सुकून से सो सकेगी और खुश रहेगी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपना ही तख्लीकी काम इंतहाई बोरिंग लगने लगेगा। और एक सच्चे लिखारी के लिए अपना काम बोरिंग लगना शायद डिप्रेशन से भी बड़ी सजा है। बेहतर नताइज के लिए बाज़ औक़ात वक्ती नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। ओह, अब मैं समझी। मतलब अगर वो मेहनत कम कर दे तो किताब तो लिखी जाएगी, लेकिन वो शाहकार नहीं कहलाएगी। वो बस एक औसत दर्जे की किताब होगी। बिल्कुल। कैट वो अजीम फ़ायदा यानी एक बेहतरीन किताब बगैर कीमत चुकाए हासिल कर ही नहीं सकती थी। उसे थकन और डिप्रेशन की कीमत तो देनी ही थी। तो अगर हम उसे बिजनेस की दुनिया से जोड़ें तो ये बिल्कुल एक कारोबारी सरमायाकारी की तरह है ना? हाँ, वो कैसे? ज़रा बताएं। मतलब देखें, जब कोई अपना नया कारोबार शुरू करता है तो उसे पता होता है कि पहले कुछ साल तो कोई मुनाफा नहीं आना, बल्कि जेब से पैसे लगेंगे, रातों की नींदें हराम होंगी और टेंशन अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंसान खुशी खुशी वो वक्ती नुकसान उठाता है, क्योंकि उसका मकसद एक बड़ा एम्पायर बनाना होता है। इब्तिदाई सरमाए को रिस्क में डाले बगैर तो वो मार्केट पे कब्जा कर ही नहीं सकता। तो कैट भी अपनी जहनी सेहत को इन्वेस्ट कर रही है। ये सरमायाकारी की बहुत शानदार तशबीह है, और कैट का अमल यही साबित करता है कि इंसान के फैसले हमेशा सादा नहीं होते। नज़रिया हमें ये सिखाता है कि इंसान की ज़िंदगी का हतमी मकसद सिर्फ एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारना नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को देखते हैं जो बज़ाहिर अपने ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं। कोई अपना पैसा फैलाई कामों में लुटा रहा है, कोई रातों को जागकर रिसर्च कर रहा है। हाँ, और हम आम तौर पर उन्हें देखकर सोचते हैं कि शायद इनकी अक्ल मारी गई है। बिल्कुल, हम उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन दरअसल वो किसी बहुत बड़े मकसद की तकमील कर रहे होते हैं जो उनकी नज़र में बहुत अहम होता है। ये एक अहम सवाल पैदा करता है कि क्या अक्ली होना हमेशा खुश रहने का नाम है या अपने मकासद को पाने का? फैसला साजी महज नफ़ा नुकसान का रियाजी का सवाल नहीं है, और बाज़ औक़ात नुकसान उठाकर भी बड़ा फ़ायदा हासिल किया जाता है। वाकई, इंसान अपनी बुलंद तरीन तरजीह के लिए वक्ती आराम बखुशी कुर्बान कर देता है। लेकिन यहाँ एक और बात मेरे जहन में आ रही है। जी फरमाएं। अगर वो फुटबॉलर अपने कल वाले घुटने को आज कुर्बान कर रहा है
اور کیٹ اپنے کل کے سکون کو آج تباہ کر رہی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے مستقبل کو کوئی دوسرا انسان سمجھ رہے ہیں جس کو کل یہ بل بھرنا پڑے گا، ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں اس کو دھو لے گی۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں ایسے کیوں سوچتے ہیں جیسے وہ کوئی اجنبی ہو؟ آپ نے اس پوری بحث کی سب سے اہم اور حیران کن کڑی کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سوال کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری ذات، یہ آخر ہے کیا؟ ڈیرک پافٹ کی کتاب کا دوسرا اور سب سے گہرا حصہ اسی پر ہے۔ اچھا، تو پرفٹ اس نام نہاد ذات یا سیلف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کتاب بنیادی طور پر ہمیں دو چیزیں سکھاتی ہے۔ پہلا یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر ہم نے مفادات اور خواہشات کی بحث کی، اور دوسرا یہ کہ ہم حقیقت میں کون ہیں۔ یہ تو بظاہر بڑا صوفیانہ سا سوال لگ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ لیکن مجھے یقین ہے پافٹ نے اس کا بھی کوئی ایسا جواب دیا ہوگا جس نے سب کا دماغ گھما دیا ہو۔ بالکل گھما دیا تھا۔ روایتی طور پر ہم یہی مانتے آئے نا کہ ہماری ایک مستقل ہستی ہے، ایک ایسا میں جو پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رہتا ہے۔ رینے ڈیکارڈ نے بھی کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک مستقل مرکز ہے، لیکن اگر میں سائنسی لحاظ سے دیکھوں تو حیاتیات کہتی ہے کہ ہمارے سیلز تو ہر چند سال بعد مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ بالکل، جسمانی طور پر آپ وہ ہیں ہی نہیں۔ اور نفسیاتی طور پر بھی آج میری جو سوچ ہے وہ میرے بچپن سے بالکل مختلف ہے، تو پھر وہ مستقل میں کہاں ہے؟ بافٹ یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ مستقل ذات محض ایک وہم ہے، ایک سراب ہے۔ ان کے مطابق ہماری شناخت کوئی ٹھوس اور الگ تھلگ ہستی نہیں ہے، بلکہ تجربات اور رشتوں کا ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوم ہے۔ تسلسل؟ کیا ہم اسے دریا کی تشبیہ سے سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب جیسے دریائے سندھ ہے، نام اس کا وہی رہتا ہے، لیکن اس میں جو پانی بہ رہا ہے وہ تو ہر سیکنڈ میں نیا ہوتا ہے نا۔ دریا کسی ایک قطرے کا نام تو نہیں ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسے مزید واضح کرنے کے لیے پافٹ نے ایک بڑی مشہور مثال دی، جسے ٹیلی ٹرانسپورٹر کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک مشین ہے۔ اچھا، کیسی مشین؟ وہ مشین آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے، ایک ایک یاد اور ہر سوچ کو سکین کرتی ہے، پھر زمین پر موجود آپ کے اصل جسم کو فوراً تباہ کر دیتی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو ڈراؤنا ہے۔ ہاں، لیکن بالکل اسی سیکنڈ مریخ پر ان سکین کی گئی معلومات سے آپ کا ایک ہو بہو نیا جسم بنا دیتی ہے۔ وہ شخص جب مریخ پر آنکھ کھولتا ہے تو اس کے پاس آپ کی ساری یادیں ہوتی ہیں، وہ خود کو آپ ہی سمجھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص واقعی آپ ہیں؟ اوہ، یہ واقعی دماغ چکرا دینے والی بات ہے۔ اگر وہ میری طرح ہی سوچ رہا ہے اور اسے یاد ہے کہ وہ اس مشین میں گیا تھا، تو دماغی طور پر تو وہ میں ہی ہوں، لیکن میرا اصل جسم تو زمین پر تباہ ہو گیا۔ بالکل۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہوں جسے پیک کر کے بھیجا گیا، میں تو صرف معلومات اور یادوں کا ایک پیٹرن ہوں۔ یہی وہ اصل نتیجہ ہے جو پارفٹ ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ شناخت اصل میں نفسیاتی تسلسل کا نام ہے۔ آج کی میری یادیں کل کے مجھ سے جڑی ہیں، لیکن آج سے 50 سال بعد جو شخص ہوگا وہ نفسیاتی طور پر مجھ سے اتنا ہی دور ہوگا جتنا کہ شاید کوئی اور انسان۔ لیکن یہ بات تو انسان کو بہت اداس کر دے گی۔ ہم اپنی اس ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، ہم اسے دنیا کا مرکز سمجھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ محض ایک وہم ہے؟ مجھے بھی شروع میں ایسا ہی لگا تھا، لیکن پارفٹ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزادی ہے۔ وہ اسے لبریشن فرام دا سیلف، یعنی ذات کے خول سے آزاد ہونا کہتے ہیں۔ ذات کے خول سے آزاد ہونا، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ کیسے؟ پارفٹ بتاتے ہیں کہ جب تک وہ خود کو ایک مستقل ہستی مانتے تھے، انہیں موت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک شیشے کی سرنگ میں قید ہیں، لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ وہ محض تجربات کا ایک بہاؤ ہے، تو اس سرنگ کی دیواریں غائب ہو گئیں۔ یعنی اگر میرے تجربات ایک بہتا ہوا دریا ہیں، تو میرے تجربات کل کو دوسروں کے بہاؤ میں بھی تو شامل ہو سکتے ہیں نا۔ میری اپنی کوئی ایسی مستقل اور الگ حیثیت ہے ہی نہیں جس کے لیے میں ہر وقت ٹینشن میں رہوں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہیں آ کر علم کی اصل اہمیت سامنے آتی ہے۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے، تو اس کی اخلاقیات بدل جاتی ہیں۔ وہ صرف اپنے تنگ مفادات کے بارے میں نہیں سوچتا۔
مطلب پھر ہم دوسروں کے دکھ اور خوشی کو بھی اپنا ہی سمجھنے لگتے ہیں، ہماری اخلاقیات میں ایک نیا توازن آ جاتا ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور مفادات، اخلاقیات اور خواہشات کے درمیان وہ توازن کیسے قائم کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجموعی طور پر تجربات کے اس تسلسل کے لیے کیا بہتر ہے، نہ کہ صرف میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خامیاں نہیں دکھاتا، یہ ہمیں وہ عظیم جنون اور جذبہ دکھاتا ہے جو ہم نے بڑے مقاصد کے لیے قربان کیا۔ ہاں، وہ وقتی تکلیف جو ہم نے کسی بڑے شاہکار کے لیے اٹھائی۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر ہماری اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی وقتی خوشی کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیں، تو کیا ہمیں اپنی ان غلطیوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں عظیم بناتی ہیں؟ وہ قربانیاں جو بظاہر غیر معقول لگتی ہیں لیکن ہمارے تجربات کے اس دریا کو ایک نیا راستہ دیتی ہیں۔ یہی تو انسانی رویوں کی اصل خوبصورتی ہے، اور پیچیدگی جس میں نقصان کے اندر بھی ایک بہت بڑا فائدہ اور تسلسل چھپا ہوتا ہے۔ اختتام پر، اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔